کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے پروگرام جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو کچھ خصوصی لوگ ہوتے ہیں، خصوصی افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ہماری باتیں ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد فیضان اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر یہ اشارے کر رہے ہیں اور ہماری تمام باتوں کو یہ اشاروں کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو اسپیشل افراد ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل سمجھائیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی زبردست موضوع ہے، وہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول۔ جی ہاں، اگر ہم غور کریں، ہم معاشرے میں با اثر افراد کو دیکھتے ہیں، اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دکھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگ جو ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ الغرض ہر جگہ، ہر ڈیزگنیشن پر دیکھیں، ہر موڑ پر دیکھیں، جن کی گھر سے تربیت اچھی ہوتی ہے، اس کا مظہر ہمیں باہر نظر آتا ہے، تو یہ لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں، یہ ان کے چہروں پر خوشی لے کر آ جاتے ہیں۔ جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، یہ ان کی پریشانی دور کرنے میں اس کا سبب بنتے ہیں۔ تو بیسک جو ان کی چیز ہے وہ ہے گھر سے ملنے والی تربیت۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمارے بچے بھی اس معاشرے میں با اثر فرد بنیں، لوگوں کا خیال رکھنے والے بنیں، بڑوں کا ادب کرنے والے بنیں، بچوں پر شفقت کرنے والے بنیں، ایک کامیاب فرد بنیں۔ تو یہ کامیاب فرد کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا تو یہی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، یہاں پہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ والدین اسلامی تربیت اپنے بچوں کو دیں، وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں۔ گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے درس فیضان سنت کا آغاز کریں۔ یہ درس فیضان سنت کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ بانی دعوت اسلامی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں زندگی گزارنے کے اچھے انداز شامل ہیں۔ اس کتاب سے جب ہم اپنے گھر میں درس دینا شروع کریں گے اور گھر والوں کو ہم بتائیں گے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، یہ تمام تر چیزیں جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں گے اور اپنے بچوں کو جو گناہوں برے چینلز ہیں اس سے دور کریں گے اور صرف مدنی چینل دکھائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ ایک اچھا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اور جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ہمارا انوائرمنٹ بڑا اچھا ہوگا، تو ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، جس سے یہ کامیاب فرد بن کر انشاءاللہ عز و جل سامنے آئیں گے۔ اس تعلق سے میں آپ سب کو ایک واقعہ یہاں سناؤں گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اہل خانہ کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دینا بھی ایک مسلمان کے لیے اہم ذمہ داری ہے۔
عموماً گھر کے مختلف افراد مختلف سوچ کے مالک ہوتے ہیں، ان کی مختلف ذہنیت ہوتی ہے، تو ان مختلف ذہنیت رکھنے والوں کو دین کے راستے پر لانے میں گھر کی خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے، اور اگر یہ چاہیں تو یہ اپنا اہم کردار بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور یہ سارے کام اگر ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں، اس میں گھر کے بڑوں کو ذمہ دار بتایا گیا ہے کہ گھر کے بڑے اگر ایکشن لیں، گھر کے بڑے اگر سمجھانا شروع کریں، صرف یہ بول کر پیچھے نہ ہٹ جائیں، بچے ہیں خود سمجھ جائیں گے، بچے ہیں کرنے دو۔ یاد رکھیے، دین اسلام نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، دین اسلام نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی، کیا سکھایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں، نیک باتیں سکھائیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم انہیں دین اسلام نے جس طرح سے ہماری تربیت کی ہے، بچوں کو سکھانے کے تعلق سے ہم وہی سکھائیں۔ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ ہے، اب نماز کی طرف بلانے کے لیے اگر والدہ چاہیں، والدین چاہیں تو بچوں کو نیکی کے راستے پر لا سکتے ہیں۔ یہاں پر ان کی والدہ نے کس طرح سے موٹیویٹ کیا، نماز پڑھنے کی طرف کس طرح سے لے کر آئیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شکر بہت پسند تھی، آپ شکر بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو آپ نے فرمایا، آپ کی والدہ نے بتایا کہ جب آپ نماز پڑھو گے تو جانماز کے نیچے سے تمہیں شکر ملا کرے گی، اللہ پاک تمہیں شکر دے گا۔ ان کی والدہ ماجدہ پہلے سے جانماز تیار کر کے رکھتی اور اس کے نیچے وہ شکر رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد جب جانماز اٹھاتے تو وہاں سے ان کو شکر ملا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ ماجدہ کسی کام میں مصروف تھیں، آپ شکر رکھنا بھول گئیں، جانماز بچھانا بھول گئیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو کیا، نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، نماز پڑھنے مصروف ہو گئے۔ اب والدہ نے سوچا کہ میں تو روزانہ شکر رکھتی تھی، آج میں نے شکر نہیں رکھی، آج کیا بنے گا، آج کیا ہوگا۔ تو پھر جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، اور آج جب آپ کی والدہ نے شکر نہیں رکھی تھی، وہ رکھنا بھول گئی تھی، اپنے کام میں مصروف تھیں، جب انہوں نے جانماز اٹھائی تو اس کے نیچے شکر موجود تھی۔ ہم ذرا غور تو کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر والدین چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں درود پاک پڑھنے پر، اچھا ماحول بنانے پر، اور ان سب میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے، ہمارا ہے، والدین کا ہے، گھر کے بڑوں کا ہے، خاندان والوں کا ہے۔ جب بچہ اچھے عمل کرے گا تو باہر تعریف والدین کی ہوگی، باہر تعریف خاندان والوں کی ہوگی، باہر تعریف رشتہ داروں کی ہوگی، اچھا سننے کو ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، اور دینی ماحول بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں درس فضان سنت کا آغاز کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو نیک، متقی اور پرہیزگار بنائیں، ہمارے گھر کا جو ماحول ہے اللہ پاک وہ دینی ماحول بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا ہم نے اس میں سیکھا کہ گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں، گھر کا اچھا ماحول کیسے بنائیں۔ تو گھر کا اچھا ماحول بنانے کے ضروری ہے کہ ہم سنتوں پر بھی عمل کریں، ہم شریعت پر عمل کریں۔ اسی تعلق سے آج اس سیگمنٹ کے اندر ہم جو بات کریں گے وہ ہے انشاءاللہ عز و جل اٹھنے بیٹھنے کی چند سنتیں اور آداب ہم انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ چار زانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جہاں کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں ہو وہاں نہ بیٹھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ تیسری بات، جب بیٹھیں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ اگلی بات، بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، پیر و استاذ کی نشست پر ان کی غیر موجودگی میں نہ بیٹھیں۔ اگلی بات، کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے وقت
بزرگان دین کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے اور پاؤں تو ان کی طرف نہ ہی کریں۔ ادب کے خلاف بعض لوگ، اب ذرا غور تو کریں، اب سامنے والد صاحب ہیں اور آپ دونوں پاؤں ان کی طرف کر کے بیٹھیں، اچھی بات نہیں، ادب کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اب ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی محفل میں ہیں، مجلس میں، کچھ لوگ آتے ہیں یوں چیرتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے، گردنوں کے اوپر سے کودتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ دین اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بہت ساری سنتیں اور آداب ہیں، اس تعلق سے ہم اس کو انشاءاللہ عز و جل آگے بھی سیکھتے رہیں گے۔ ابھی یہاں پر ہمارے چند حاضرین موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس سیگمنٹ سے کیا کیا سیکھا۔ 4 اذانوں بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سیکھتے ہیں کچھ اشارے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں اشارے سیکھیں۔ جی فیضان بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ ٹاپک سے متعلق انشاءاللہ کچھ اشارے سیکھیں گے، جی، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اور سونا اور ادب۔ اٹھنا، بیٹھنا، ٹھیک ہے، چلنا، چلنا، سونا اور پھرنا، ادب، ٹھیک ہے، یہاں رکھیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، ادب۔ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا ملا کے اور تینوں انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، اس کو ہم یہاں رکھیں گے ہونٹوں کے نیچے، ٹھیک ہے، یہ ادب، ادب، ٹھیک ہے، ادب، ادب، ٹھیک ہے، بڑوں کا اس طریقے سے کریں گے، بڑوں کا بڑوں کا ادب ادب کرنا چاہیے، کرنا ٹھیک ہے؟ چاہیے۔ ماشاءاللہ عز و جل، آج ہمارے فیضان بھائی نے ہمیں 5 اشارے سکھائے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ کون کر کے بتائیں گے۔ جی، کون کون یہ اشارے سیکھ چکے ہیں اور ہمیں یہ کر کے بتائیں گے؟ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، سونا، ماشاءاللہ، ادب، ماشاءاللہ۔ جی، اور کوئی؟ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بڑوں کا ادب۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہاں پر جو حاضرین ہیں انہوں نے تو ہمیں اشارے کر کے بتا دیے ہیں۔ کھڑے ہونا، بیٹھنا، چلنا، سونا اور ادب۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہمیں با ادب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی گستاخ، کوئی بے ادب پیدا نہ ہو۔ انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔